امریکہ اور روس کے صدر کی برائی کرنی ہو تو ایسی اس کی بکھیا ادھیڑیں گے نا کہ مطلب ننگا کر کے رکھ دیں گے. لیکن بات آ جائے جب اپنے مسجد اور مدرسے کے صدر کی تو ایک لفظ بھی ہم نہیں بول پاتے ہیں. اگر اس کو کوئی اسلام سمجھ رہا ہے تو ہم خود ایسے اسلام سے 100 بار توبہ کرتے ہیں. اور اس اسلام سے کوئی جتنی بھی نفرت کرے کم ہے میرے بھائی. ان کے دشمن انہیں مسلمان سمجھتے تھے اس لیے مارتے تھے، حالانکہ انہیں سزا اس بات کی مل رہی ہوتی تھی کہ وہ مسلمان ہوتے ہی نہیں تھے صحیح معنوں میں. آج دنیا ہمیں بھی مسلمان سمجھ رہی ہے. جس طرح ان کے دشمنوں نے مسجد اقصیٰ ان سے چھین کر کے شہید کی تھی، اسی طرح تمہارے دشمن تم سے مسجد اقصیٰ چھین کر کے تم سے شہید کریں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے کے جو مسلمان تھے، جن کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں کا بھی معاملہ یہی تھا کہ وہ رب چاہے اسلام پر نہیں، من چاہے اسلام پر چلتے تھے. یعنی دین کا وہ حصہ اور دین کے وہ اعمال جو ان کو پسند ہوتے تھے، جو ان کو اچھے لگتے تھے، سر اس پہ تو وہ بڑے شوق سے عمل کرتے. جیسے ہم لوگوں کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ بھائی نعتیں سننا ہمیں پسند ہے، وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، اس لیے نعتیں تو ہم شوق سے سنتے ہیں، لیکن نماز ہم ایک بھی نہیں پڑھتے. ہمیں 11ویں منانے کو کوئی کہہ دے، 12ویں منانے کو کہہ دے، محرم منانے کو کوئی کہہ دے، بزرگوں کے نام پہ لنگر پکانے کو کوئی کہہ دے، یعنی کہ جو مستحبات ہیں، جو نوافل ہیں، وہ سب کرنا ہو تو ہم اس میں بڑے آگے رہتے ہیں. لیکن جب بات فرائض و واجبات کی آتی ہے تب پھر ہم بہت اس میں ہمیں یہ چیزیں بھاری لگنے لگتی ہیں. ہم جمعہ شوق سے پڑھیں گے، عید بقرعید بھی شوق سے پڑھیں گے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ بھئی اگر جمعہ بھی نہیں پڑھو گے، عید بقرعید بھی سال میں ایک مرتبہ نہیں پڑھو گے، تب پھر مسلمان کوئی آپ کو کیسے سمجھے گا. تو اس لیے ہمارا من چاہتا ہے کہ جمعہ پڑھنا چاہیے، ہمارا من چاہتا ہے کہ عید بقرعید پڑھنی چاہیے، اس لیے پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں. لیکن 5 وقتہ نمازیں ہمارا دل نہیں کرتا، اس لیے نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ من چاہا اسلام ہے. حضور کی آمد سے پہلے کے جو مسلمان تھے وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے. یعنی دین میں بھی منمانی، دین میں بھی من مرضی. اور ان کو ان کی اس منمانی سے جب کوئی روکتا، علماء کی حد تک کہ ان کے انبیاء بھی اگر ان کو روکتے نا تو وہ اپنے نبیوں کی بھی نہیں سنتے تھے. اور اگر انبیاء کرام ان کو اس پر سختی سے کچھ منع کرتے کہ ہم دین میں اللہ کی شریعت میں منمانی کرنے نہیں دیں گے، تو وہ اتنے بڑے ظالم لوگ ہوتے تھے کہ وہ اپنے نبیوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے، مار ہی ڈالتے تھے. اتنے بڑے ظالم. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کر دیتے ہیں، ان کو مار ڈالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انبیاء ان کو شریعت میں، دین میں، اسلام میں منمانی کرنے سے روکتے ہیں. جبکہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، سب مسلمان ہوتے تھے، ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ انبیاء ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ چیزیں ان کو پسند نہیں ہوتی تھیں، وہ ان کی انانیت اور ان کے من مرضی کے خلاف ہوتی تھی، اس لیے ان چیزوں پہ وہ عمل نہیں کرتے تھے. جیسے آج ہمارے ہاں دیکھ لیجئے کہ جب ہمارے علماء، ہمارے ائمہ کسی غلط چیز سے روکتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، خرافات سے، بے جا رسم و رواج سے، جب آپ وہ تقریریں کرتے ہیں، عوام کو روکتے ہیں، تو عوام سمجھ رہی ہوتی کہ ہاں مولانا جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ چیزیں ان کے پسند کی ہوتی ہیں، ان کو اچھی لگتی ہیں، اس لیے مولانا کی باتوں کو صحیح مان کر کے بھی وہ ان برائیوں کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں. تو یہ یہودانہ روش ہے، اس کو یہودی دینداری کہتے ہیں کہ اپنی پسند کی چیزیں صرف ایکسپٹ کی جائیں اور جو اپنے من پسند کی نہ ہوں انہیں چھوڑ دیا جائے. وہی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اور اسی طرح ہمارے علماء کا بھائی بعض ائمہ حضرات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ مان لیجیے کسی خارجی برائی کی جب ہمیں مذمت کرنی ہو تب تو پھر مطلب دھجی اڑا دیں گے. امریکہ اور روس کے صدر کی برائی کرنی ہو تو ایسی اس کی بکھیا ادھیڑیں گے نا کہ مطلب ننگا کر کے رکھ دیں گے. لیکن بات آ جائے جب اپنے مسجد اور مدرسے کے صدر کی تو ایک لفظ بھی ہم نہیں بول پاتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے, ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی امریکہ اور اسرائیل اور روس کا صدر ہمارے خلاف یہاں کوئی ایکشن لینے تھوڑی نہ آئے گا, وہ ہمارا تھوڑی نہ کچھ بگاڑ پائے گا. لیکن اگر ہم نے اپنے مسجد مدرسوں کے صدر کے خلاف کچھ بول دیا تو ہم نے جمعہ میں اگر کچھ بولا تو شاید ہی عصر کی امامت ہمیں نصیب ہو, اس سے پہلے مصلی چھینا جا سکتا ہے. اس لیے جب باہری خارجی کسی برائی کی مذمت کرنی ہوتی ہے یا دوسروں کے لیے کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کو تو ہم خوب لتاڑتے ہیں, لیکن جب اپنے اندر کی بات ہو
تو ہمارے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا ہے. تو یہ یہودیت ہے، وہ بھی یہودیت تھی، یہ بھی یہودیت ہے. اللہ ہم سب کو اس یہودیت سے محفوظ فرمائے. دیکھو میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں، میں مسلمانوں کو کسی کو یہودی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی پناہ. ہاں کوئی ہماری باتوں سے یہ نہ سمجھے کہ مولانا تم نے سب کو یہودی بتا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں ہرگز کسی کو یہودی نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو صرف اس یہودیت کے بارے میں بتا رہا ہوں جس یہودیت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں آپ کو خبر دی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اگر اس حدیث پاک کا میں آسان لفظوں میں مفہوم بیان کروں تو معنی بنتا ہے کہ میں بالکل یقینی اطلاع دے رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دم پکی خبر ہے کہ تم لوگ اپنے سے پہلے والوں کے نقش قدم پر چلو گے. لام تاکید نون تاکید کے ساتھ 100% یہ ہوگا کہ تم اپنے سے پہلے والوں کے نقش قدم پر چلو گے. شبرم بشبرم و ذراعم بذراع، ایک ایک بالشت ایک ایک ہاتھ ناپ کر کے. اور دوسری روایت میں اسی مضمون کو حضور نے بیان کرتے ہوئے فرمایا حذو النعل بالنعل، کہ جیسے دونوں پیر کی چپلیں نا سائز وغیرہ میں بالکل برابر ہوتی ہیں، سیم ہوتی ہیں، ایسے تمہارے اور ان کے درمیان عملی مشابہت پیدا ہو جائے گی. جو انہوں نے کیا وہ سب تم کرو گے، اور پھر نتیجے میں ظاہر سی بات ہے جو سزائیں انہیں ملیں وہ سزائیں پھر تمہیں بھی ملیں گی. ان کے دشمنوں نے انہیں مارا کاٹا، تمہارے دشمن تمہیں مارے کاٹیں گے. ذلتیں ان پر مسلط ہوئی، ذلتیں تم پر مسلط ہوں گی. ان کے دشمنوں نے ان سے مسجد اقصی چھینی تھی، تمہارے دشمن تم سے مسجد اقصی چھینیں گے. یہ سب میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. جس طرح ان کے دشمنوں نے مسجد اقصی ان سے چھین کر کے شہید کی تھی، اسی طرح تمہارے دشمن تم سے مسجد اقصی چھین کر کے تم سے شہید کریں گے. یہ اور بات ہے کہ بدقسمتی سے آج ہمارے دشمن وہ ہیں کہ جن سے کبھی مسجد اقصی چھینی گئی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم ایک ایک بالشت ایک ایک ہاتھ ناپ کر کے پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، سارے کام وہ کرو گے جو انہوں نے کیا. اور آج دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان کتنا سچ ثابت ہو رہا ہے. علامہ اقبال نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہم تو 2 قدم ان سے آگے نکل گئے ہیں. مجموعی طور پر اگر آج دیکھیں نا تو عوام سے لے کر کے علماء تک الا ماشاء اللہ اکثریت ہماری اپنی تہذیب اپنے کلچر سے بیزار ہو چکی ہے، اور مغربی تہذیب کو یہودانہ روش کو وہ سینے سے لگا چکی ہے. شاید ہی کوئی ایسی برائی اور کوئی ایسا گناہ بچا ہو جو دور جہالت کے حضور کی آمد سے پہلے کے مسلمان کرتے تھے جو آج کا مسلمان نہ کر رہا ہو. پچھلی امتیں جو کچھ بھی کر کے گئیں، جو گناہ انہوں نے کیا یا کر رہی ہیں، آج وہ سب مسلمان کر رہا ہے. تو جب کام سیم ہوگا تو انجام بھی سیم ہی ہوگا. ہاں اللہ اس امت کے ساتھ اتنی رعایت ضرور کرے گا حضور کے طفیل کہ اللہ اس امت کے چہرے مسخ نہیں کرے گا، ان کو بندر و خنزیر نہیں بنائے گا، اس پر کوئی اجماعی عذاب نازل نہیں فرمائے گا کہ ایک سب کو ایک ساتھ مٹا کر کے تہس نہس کر کے رکھ دے قوم لوط وغیرہ کی طرح. کیونکہ اس امت میں ایک طبقہ ایسا ہمیشہ ہر دور میں پایا جائے گا جو حق پر ڈٹا رہے گا اور وہ اللہ کے دین پر سختی سے عمل کرے گا. تو اس لیے اللہ پوری امت کو نہیں مٹائے گا، مگر اکثریت جب بگڑے گی اور وہ مغربی تہذیب کو اپنائے گی اور یہودانہ روش پر چلے گی نا، تب پھر انجام ان کا وہی پچھلی امتوں والا ہوگا. اور پچھلی امتوں کا انجام کیا کہ پچھلی امتوں کے جو دشمن ہوتے تھے وہ ان پہ حملہ اس لیے کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے ان کے دشمن کہ یہ سب مسلمان ہیں، ان کے دشمن انہیں مسلمان سمجھتے تھے اس لیے مارتے تھے، حالانکہ انہیں سزا اس بات کی مل رہی ہوتی تھی کہ وہ مسلمان ہوتے ہی نہیں تھے صحیح معنوں میں. آج دنیا ہمیں بھی مسلمان سمجھ رہی ہے، اور ہم سے جو لوگ ہمیں جو مٹانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سزا ہے اس بات کی کہ ہم ڈھنگ کے مسلمان نہیں ہیں. دنیا ہمارے طریقے کو، ہمارے طرز زندگی کو، ہمارے لائف اسٹائل کو اسلام سمجھ رہی ہے، جبکہ ہماری لائف اسٹائل جو ہے نا وہ قابل نفرت ہے، یقیناً قابل نفرت ہے. لوگ مسلمانوں کے طور و طریقے کو اسلام سمجھ رہے ہیں، اور اس وجہ سے اگر نفرت کر رہے ہیں تب پھر وہ اس سے جتنی نفرت کریں ان کا حق ہے. یہ ہمارا جھوٹ، ہمارا فریب، ہماری دھوکے بازی
ہماری منافقت، ہماری چاپلوسی اور ہماری نفس پرستی، آپس کی رنجشیں، یہ بغض، کینہ، حسد، عداوت اور ایک دوسرے سے اس طرح جلنا گھٹنا، اگر اس کو کوئی اسلام سمجھ رہا ہے تو ہم خود ایسے اسلام سے 100 بار توبہ کرتے ہیں، اور اس اسلام سے کوئی جتنی بھی نفرت کرے کم ہے میرے بھائی۔ تو پہلے کے جو مسلمان تھے ان کے دشمن سمجھتے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہی اصل دین ہے، وہی ان کا مذہب ہے، وہی ان کے نبیوں کی تعلیم ہے، اس لیے دنیا ان سے نفرت کرتی تھی، اور پھر جہاں کوئی انہیں پاتا تھا کبھی مارتا تھا، کاٹتا تھا، بھگاتا تھا، اور ان کو ایک دم گری ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ آج وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت اور ہمارے طرز زندگی کو دنیا دیکھ کر کے سمجھتی کہ یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہمارا دین ہے، اور یہی پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے، اس لیے دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے۔ تو میرے حضور کے آ جانے کے بعد جس طرح پچھلی امتوں کے پاس ایک آپشن تھا کہ اگر وہ دنیا میں عزت چاہتے ہیں، سرخروئی چاہتے ہیں، وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقام اور حیثیت چاہتے ہیں دنیا کی نظر میں، تو وہ اپنی منچاہی دینداری کو چھوڑ کر کے، منچاہے اسلام کو چھوڑ کر کے میرے حضور کی لائی ہوئی شریعت کو ایکسیپٹ کریں اور حضور کا کلمہ پڑھ کر کے وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ ہمارے پاس بھی وہی آپشن ہے۔ ہم بھی اگر عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، دنیا کی نظر میں حیثیت چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں اب یہ کچھ بدلیں، تو پھر ہمیں بھی اپنی من مرضی کے دین اور منچاہے اسلام سے توبہ کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو، پھر سے تم کلمہ پڑھو، وادخلوا فی السلم کافہ، اور مکمل طور پر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب نہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا ہوتا ہے۔